بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ایک بہت اہم اور خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے یعنی خاتم النبیین پر آپ کو دلائل کی روشنی میں آگاہ کیا جائے گا۔ دیکھیں، آج کے اس پرفتن دور میں یہ ایک بہت ضروری امر ہے کہ ہر مسلمان کو ختم نبوت کے بارے میں دلائل کی روشنی میں علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی، ولاکن رسول اللہ، اور بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب کے اندر فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت نص ہے، نص قطعی ہے، اور نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اور اسی ضمن میں آگے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، اور میں نے اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھا۔ اور اس حدیث پاک کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ان قریب 30 کذاب ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھیں، اور آگے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج اگر ملعون مرزا قادیانی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، تو ہرگز یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سچا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر دلیل ماننے والا بھی کافر ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جب اس کی فرضیت میں کوئی علم حاصل نہیں کرے گا اور وہ یہ بات نہیں جان سکے گا کہ قرآن پڑھنا اور قرآن میں ہے کیا، اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ دیکھیں، یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے، ایسا حساس عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، محققین، محدثین، مفسرین کا عقیدہ ہے۔ اور ایک منطق کے بادشاہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، آپ نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر اللہ چاہے بھی تو دوسرا محمد نہیں بنا سکتا۔ تو آپ کے تلامذہ نے، آپ کے متعلقین نے، علاقے کے علماء نے آپ سے رجوع فرمایا اور آپ کو اس بات پر تنبیہ کی کہ مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز بنانے پر قادر ہے۔ تو آپ نے کیسے بات یہ کہہ دی کہ اللہ چاہے بھی دوسرا محمد نہیں بنا سکتا؟ دیکھیں، آپ کی جو دلیل تھی اس قدر پختہ تھی۔ آپ فرمانے لگے، دیکھیں، اللہ دوسرا محمد تو بنا سکتا ہے، پوری روئے زمین میں کتنے نئی ولادتیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ نئے جنم لیتے ہیں،
اللہ چاہے بھی تو بنا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ دوسرا محمد بنائے گا تو جب اس کے سر پر ختم نبوت کی دستار سجائے گا تو قرآن پاک کی آیت کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے سر پر جب ختم نبوت کی دستار سجا دی گئی تو پتہ چلا کہ آخری نبی ہونے کی مہر لگ گئی ہے، اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج کس پرفتن دور میں طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے ایمان کو، ہمارے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر پہرہ دیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت پر پہرہ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پشت پر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ناموس رسالت پر ختم نبوت پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔